بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا كذلك فی قوله تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ بھائی ہم جو مسئلہ پڑھ رہے تھے عام غیر مخصوص امباز، عام غیر مخصوص امباز ہم احناف کے نزدیک دلیل قطعی ہے، اور جبکہ شوافی کے نزدیک وہ دلیل ظنی ہے۔ آج جو قرآن کی آیت ہے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ اس کے بارے میں ہے کہ ذبیحے پہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ ذبیحے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ عمدن نہ لیا جائے، دوسرا ہے بھولے سے نہ لیا جائے۔ عمدن لیا جائے یا بھولے سے نہ لیا جائے تو اس میں تین مذاہب ہیں۔ امام مالک کے نزدیک اگر عمدن بھی نہ لیا جائے اور بھولے سے نہ لیا جائے تو دونوں صورت میں وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، جبکہ شوافی کے نزدیک اگر عمدن لیا جائے نہ لیا جائے یا بھولے سے نہ لیا جائے تو ہر صورت میں وہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ جب ہم احناف کے نزدیک اگر عمدن نہ لیا جائے تو وہ حرام ہوگا، اگر بھولے سے نہ لیا جائے تو وہ حلال ہوگا۔ اب یہاں پہ جو بحث ہوگی وہ احناف اور شوافی کے درمیان ہوگی۔ شوافی اپنے مسئلے کے بارے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو متن میں آ رہی ہے، وَجَاءَ فِي الْخَبْرِ انہ علیہ السلام، اور آئی ایک خبر بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل پوچھا گیا ان متروک التسمیۃ عامدن، بسم اللہ کا چھوڑنا عمدن، فقال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو کھاؤ سے، فإن تسمیۃ اللہ تعالی، بے شک اللہ کا نام، فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں شوافی اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ عمدن چھوڑنے والے کو، اس جانور کے ذبیحہ کو حلال فرمایا۔ اگر تسمیہ عمدن چھوڑنے والا جانور حلال ہے تو بھولے سے چھوڑنا بطور اولا حلال ہو جائے گا۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ اگر عمدن چھوڑا جائے اور بھولے سے جوڑا جائے اور دونوں میں اگر وہ ذبیحہ حلال ہوگا تو قرآن کی جو آیت ہے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس میں ما عام غیر مخصوص امباز ہے، پھر اس پہ عمل نہیں ہوگا اور کتاب اللہ پہ عمل نہیں ہوگا، تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ عام غیر مخصوص امباز اس پر عمل کرنا اس طرح واجب ہے جس طرح خاص من کتاب اللہ پہ عمل کرنا واجب ہے۔ تو اگر کتاب اللہ اور خبر واحد کی آپس میں ٹکر ہو جائے تو ہم پہلے کوشش کریں گے دونوں کو تطبیق دی جائے، لیکن اگر تطبیق ممکن نہیں ہو تو پھر کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر بسم اللہ عمدن چھوڑا جائے تو ذبیحہ حرام ہوگا، اور جو نسیان یا بھولے سے چھوڑا جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اب آئے ہیں عبارت کی طرف۔ وقلنا، ہم کہتے ہیں، کذالک فی قولہ تعالی، اس طرح قول اس اللہ کا جو بلند ہے، ولا تأکلوا، نہیں کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس ذبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ مما، ما اس میں عام غیر مخصوص امباز ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ انہ یوجب حرمت، یہ واجب کرتا ہے حرمت، حرام ہونا، متروک التسمیۃ عامدن، بسم اللہ کو چھوڑنے والا عمدن، متروک مانا چھوڑنے والا، تسمیت بسم اللہ عمدن، عمدن چھوڑنے والے کو حرام کرتا ہے۔ وجاء فی الخبر، آئی ایک خبر ہے، انہ علیہ السلام، بے شک علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سئل پوچھا گیا ان متروک التسمیۃ عامدن، چھوڑنے والا بسم اللہ کو عمدن، فقال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی، بے شک اللہ کا نام، فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
اب فلا یمکن توفیق بینہما، اب دونوں میں موافقت ممکن نہیں ہے. ایک بولتا ہے کھاؤ، دوسرا بولتا ہے نہیں کھاؤ، تو دونوں میں توفیق ممکن نہیں ہے. لأنہ، کیونکہ لو ثبت حل بترکہا، اگر ثابت ہو جائے حلال ہونا اس کے چھوڑنے والے کو عمدن، لثبت، البتہ ثابت ہوگا، حل بترکہا ناسین، حلال ہونا بھولے سے بطریق اولا یہ ثابت ہوگا. فحینئذ، اس وقت طرف حکم کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا. فیترک الخبر، پھر ہمیں خبر واحد کو چھوڑنا پڑے گا. بھائی یہاں پہ ہم احناف پہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آیت میں ما جو ہے عام غیر مخصوص امباز ہے، جبکہ آپ جو بنا رہے ہیں اسے مخصوص امباز بنا رہے ہیں. کیسے جی؟ وہ یہ اس طرح کہ بھائی ذبیحے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کے دو فرد ہیں. ایک فرد ہے عمدن نہ لیا جائے، دوسرا فرد ہے نسیان بھولے سے نہ لیا جائے. دو فرد ہیں. آپ ایک فرد کو، یعنی جو عمدن نہ لیا اس کو حرام کہتے ہیں، اور دوسرا فرد جو بھولے سے لیا جائے اس کو حلال کرتے ہیں. گویا کہ آپ احناف تخصیص کر رہے ہیں. تو یہ پھر قرآن کی آیت غیر مخصوص امباز کی رہی ہی نہیں، بلکہ یہ مخصوص امباز ہے. جبکہ آپ احناف کے نزدیک مخصوص امباز، غیر مخصوص امباز وہ ظنی ہے. تو ظنی کے پہ خبر واحد کی طرح سے زیادتی کرنا آپ کے نزدیک بھی جائز ہے، تو اس لیے پھر حدیث پہ عمل کیا جائے گا. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ کو بھولے سے چھوڑنے والا صورتاً تو چھوڑنے والا ہے، لیکن حقیقتاً چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے چھوڑنے والے کی نسبت بندے کی طرف کی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت پر خطا اور نسیان اٹھائی گئی ہے. تو نسیان کی نسبت بندے کی طرف ہے ہی نہیں، تو اس لیے بھولے سے چھوڑنے والا گویا کہ اس نے بسم اللہ چھوڑی ہی نہیں، بلکہ اس نے بسم اللہ پڑھ دی. اس لیے یہ عام مخصوص امباز کی مثال نہیں رہی. ایک جواب یہ ہے ہمارا. دوسرا یہ ہے، قرآن میں جو آیا ہے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس میں ماں سے مراد جو ہے وہ عمدن چھوڑنے والا ہے، نسیان اس میں ذکر ہی نہیں ہے. تو اس طرح پھر یہ عام غیر مخصوص امباز کی مثال نہیں رہی، بلکہ عام غیر مخصوص امباز کی مثال ہے، اور عام مخصوص امباز کی مثال نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.